بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، آج ہم پڑھیں گے ابتدائی قواعد النحو سے سبق نمبر 24 کا دوسرا حصہ، اور اس کا عنوان ہے ضمیر منصوب۔ کہ ضمیر مرفوع کے بارے میں ہم اپنے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ چکے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق ہے ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور کے بارے میں۔ آئیے کتاب کی طرف۔ ضمیر منصوب، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر منصوب متصل، نمبر 2 ضمیر منصوب منفصل۔ ضمیر منصوب متصل جو نسبی حالت میں عامل کے ساتھ مل کر آئے، یعنی محلی طور پر اس کا اعراب منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ نسب کے مقام پر ہوتی ہے، لیکن یہ عامل سے مل کر آتی۔ ضمیر منصوب متصل محلن، متکلم کی مثال ہے نصرنی، نصرنی، نصر اس نے مدد کی، نی میری۔ تو یہاں نصر فعل ہے نون وقایا کا، اور یا ضمیر متکلم مفعول بہ، اور مفعول کا اعراب ہوتا ہے نصب۔ تو یہاں یا ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ بن رہی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم نصب نہیں پڑھ رہے، اس لیے کہ جتنے بھی ضمائر ہیں وہ ساری کی ساری مبنی ہیں۔ تو یہاں یہ نصب کے مقام پر تو ہے، لیکن ہم اس پر نصب ظاہری طور پر نہیں پڑھ رہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ محلن منصوب ہے۔ نصرنا، اس نے مدد کی ہماری، نصر فعل ہے اور نا ضمیر ہے جمع متکلم کی جو مفعول بن رہی ہے، اور یہ اپنے فعل نصرہ کے ساتھ مل کر آئی ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں متصل، کہ ضمیر منصوب متصل۔ اور مخاطب کے 6 صیغے، نصرہ کا، اس نے مدد کی تجھ ایک مرد کی۔ یہاں کا ضمیر یہ نصرہ فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، اس لیے ضمیر منصوب متصل ہے۔ منصوب اس لیے کہ یہ مفعول کی ضمیر ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، اور متصل ملی ہوئی اس لیے کہ نصرہ فعل کے ساتھ یہ مل کر آئی ہے۔ اسی طرح کی آگی مثالیں ہیں، نصرکما، اس نے مدد کی تم دو مردوں کی۔ یہاں کما ضمیر ہے تثنیہ کی جو فعل کے ساتھ مل کر آئی ہے، اور اسی طرح نصرکم، اس نے مدد کی تم سب مردوں کی۔ یہاں کم ضمیر نصرہ کے ساتھ متصل ہے، نصرہ کی، اس ایک مرد نے مدد کی تجھ ایک عورت کی۔ تو یہاں کی ضمیر یہ نصرہ فعل کے ساتھ متصل ہے، نصرکما، اس نے مدد کی تم دو عورتوں کی، نصرکنہ، اس نے مدد کی تم سب عورتوں کی۔ تو یہاں کنہ ضمیر جو ہے نصرہ کے ساتھ متصل ہے، اور یہ ضمیر منصوب ہے۔ اور غائب کی مثالیں، نصرہ، اس نے مدد کی اس ایک مرد کی۔ یہاں ہو ضمیر نصرہ فعل کے ساتھ متصل ہے، اسے ملی ہوئی ہے، اور یہ منصوب ہے، محلن منصوب ہے، اس سے کہ ظاہری طور پر تو اس کے اوپر اعراب جو ہے وہ رفع ہے، لیکن محلن یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول کی ضمیر بن رہی ہے، جیسے نصرہ فعل ہے اور ہو ضمیر جو ہے یہ اس کا مفعول بن رہی ہے۔ نصرہما، اس نے مدد کی تم دو، ان دو مردوں کی۔ تو یہاں نصرہ فعل ہے اور ہما یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، غائب کی ضمیر جو نصرہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ نصرہم، اس نے مدد کی ان سب مردوں کی۔ یہاں ہم ضمیر نصرہ کے ساتھ متصل ہے، نصرہا،
اس نے مدد کی اس ایک عورت کی. ہا ضمیر جو ہے نصر فعل کے ساتھ متصل ہے. نصرہما اس ایک مرد نے مدد کی ان دو عورتوں کی، اور نصرہن اس ایک مرد نے مدد کی ان سب عورتوں کی. یہاں ہن ضمیر نصر فعل کے ساتھ متصل ہے. نمبر 2، ضمیر منصوب منفصل جو نسبی حالت میں عامل کے ساتھ مل کر نہ آئے بلکہ الگ کلمہ کی صورت میں ہو، یعنی ہو نسبی حالت میں لیکن عامل کے ساتھ مل کر نہیں آتی بلکہ عامل سے الگ ہے. جیسے ہے ایایا کہ مثال کے طور پہ اگر ہم یوں بولیں نصر ایایا، اس نے مدد کی میری، تو یہاں ایایا ضمیر جو ہے یہ منصوب ضمیر ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور ایانا یہ جمع متکلم کے لیے آتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نصر ایانا، اس ایک مرد نے ہم سب کی مدد کی. اور اس طرح مخاطب کی ضمیریں ہیں ایاکا اور ایاکما، ایاکم، جیسے ایاکا نعبدو، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایاکی، ایاکما، ایاکن، اور اس طرح غائب کی ضمیریں ہیں ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن. ضمیر مجرور، یعنی اب تک ہم 2 ضمیریں پڑھ چکے، ضمیر مرفوع اور ضمیر منصوب. ضمیر مجرور کی بھی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ضمیر مجرور بحرف جر، اور نمبر 2 ضمیر مجرور با اضافت. یہ دونوں متصل آتی ہیں، تو یہاں جو ہے منفصل ضمیر نہیں ہوتی. ضمیر مجرور بحرف جر جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو، یعنی مجرور ہوگی حرف جر کی وجہ سے. اس کے شروع میں حرف جر آئے گا جس کی وجہ سے اس کو محلن مجرور پڑھا اور سمجھا جائے گا. جیسے ہے متکلم کی مثال لی، میرے لیے. لام حرف جرا ہے اور یا ضمیر متکلم جو ہے وہ اس لام حرف جارہ کی وجہ سے مجرور بن رہی ہے. لنا، یہاں بھی لام حرف جارہ اور نا ضمیر متکلم کی یہ مجرور ہے. اور مخاطب کی ضمیریں جیسے لکا تیرے لیے، تجھ ایک مرد کے لیے، لکما تم 2 مردوں کے لیے، لکم تم سب مردوں کے لیے، لکی تجھ ایک عورت کے لیے، لکما تم 2 عورتوں کے لیے، لکن تم سب عورتوں کے لیے. یہاں یہ جتنی ضمائر ہیں یہ ساری لام حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہیں اور مجرور با حرف جر کہلائیں گی اور یہ متصل ہیں. اور غائب کی مثالیں ہیں لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان 2 مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان 2 عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے. یہ بھی ساری ضمائر جو ہیں غائب کی جتنی ضمیریں ہیں ان کے شروع میں لام حرف جارہ ہے، اس لام حرف جارہ کی وجہ سے یہ مجرور ہیں، اور یہ حرف جارہ اس ضمیر کے ساتھ مل کر آیا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ضمیر متصل ہے. نمبر 2 ضمیر مجرور با اضافت جو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو. اسے کہ مجرورات کے اندر ہم پڑھے ہیں کہ کوئی بھی اسم 2 ہی وجہوں سے مجرور ہوتا ہے، یا حرف جر کی وجہ سے یا وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کے شروع میں مضاف آئے گا اور یہ اس کا مضاف الیہ بنے گا، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا. اور اسی طرح وہ ضمیر جو مضاف الیہ بن رہی ہو تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو محلن مجرور سمجھا جائے گا اور محلن مجرور پڑھا جائے گا. جیسے متکلم کی ضمیر ہے کتابی، میری کتاب، کہ کتاب مضاف ہے اور یا ضمیر یہ یہاں متکلم مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم مجرور پڑھیں گے، تو ہم کہیں گے یہ ضمیر مجرور ہے مجرور با اضافت. کتابنا ہماری کتابیں، یہاں بھی کتاب جو ہے یہ مضاف اور نا ضمیر متکلم یہ مضاف الیہ ہے. اور اس طرح مخاطب کی ضمیر ہے کتابو کا
کتاب تجھ ایک مرد کی، کتابکما کتاب تم دونوں کی، کتابکم کتاب تم سب مردوں کی، کتابو کی کتاب تجھ ایک عورت کی، کتابکما کتاب تم دو عورتوں کی، کتابکنہ کتاب تم سب عورتوں کی۔ تو یہاں بھی جتنی بھی ضمائر آئی ہیں مخاطب کی، مذکر کی اور مؤنث کی، وہ ساری کی ساری مضافلہ بن رہی ہیں، اور کتاب یہاں مضاف ہے، اور مضافلہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور باضافت ہے۔ اور غائب کی ضمیر ہے کتابہ، کتاب اس ایک مرد کی، کتابہما کتاب ان دو مردوں کی، کتابہم کتاب ان سب مردوں کی، کتابہا کتاب اس ایک عورت کی، کتابہما کتاب ان دو عورتوں کی، کتابہن کتاب ان سب عورتوں کی۔ تو یہاں غائب کی جتنی بھی ضمائر ہیں، جو تین جو ہے مذکر کی اور تین مؤنث کی، یہ سب مضافلہ بن رہی ہیں، اور کتاب یہاں مضاف ہے، اور مضافلہ ہونے کی وجہ سے یہ مجرور باضافت ہیں۔ فائدہ: ضمیر مجرور منفصل نہیں آتی، کیونکہ ضمیر مجرور حرف جر یا اضافت کی وجہ سے آتی ہے، اور ان دونوں کا متصل ہو کر آنا ضروری ہے۔ سوالات و تدریبات۔ اسم ضمیر کی تعریف کریں، تو یہ تعریف ہو چکی۔ محلی اعراب کے لحاظ سے ضمیر کی کتنی قسمیں بنتی ہیں بیان کریں۔ ضمیر مجرور بحرف جر کی گردان کریں۔ اور سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل آیات اور جملوں میں استعمال ہونے والی ضمائر کو پہچانیں اور ان کی قسم کا تعین کریں۔ آئیے اس کو حل کرتے ہیں۔ ولا خوف علیہم، اور نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو یہاں علیہم، ہم ضمیر مجرور بحرف جر ہے، اس کے شروع میں علی حرف جارہ ہے، اور یہ غائب کی ضمیر ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ضمیر مجرور بحرف جر، اور اس طرح ولا ہم ضمیر، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے جو اپنے عامل سے جدا ہے۔ اور یحزنون، اس کے اندر واو ضمیر متصل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ ایاک، یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، حالت نصب میں ہے اس لیے کہ مفعول بن رہی ہے نعبدو سے۔ اور اسی طرح ایاک، یہ بھی ضمیر منصوب منفصل ہے اور حالت نصب میں ہے۔ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں، و ایاکم، اور خاص تمہیں بھی۔ یہاں نحن ضمیر مرفوع منفصل ہے، نرزقہم، یہ ہم ضمیر منصوب متصل ہے، اور ایاکم یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ یہاں نحن ضمیر مرفوع منفصل ہے جو حالت رفع میں ہے، اس لیے کہ یہ مبتدا بن رہی ہے۔ لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تم کافروں کا وہ مولا نہیں۔ تو لنا یہاں یہ ضمیر مجرور بحرف جر ہے، لام حرف جارہ ہے، اور نا ضمیر یہ متکلم کی حرف جارہ کی وجہ سے مجرور بحرف جر ہے۔ اور اس طرح لکم یہ بھی ضمیر مجرور بحرف جر ہے، یعنی کہ لام حرف جارہ اور کم جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر مجرور بحرف جر ہے۔ لنا مولا ولا مولا لکم، یہ صحیح بخاری کی ایک روایت کا ٹکڑا ہے کہ جب جنگ احد کے موقع پہ ابو سفیان نے جو ہے جنگ ختم ہونے کے بعد کچھ کلمات کہے
اور کہا کہ ہمارے لیے عزا ہے، ولا عزا لکم، اور تمہارے پاس عزا جیسا معبود نہیں ہے۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے صحابہ کرام نے یہ کلمات کہے کہ تم عزا کی بات کرتے ہو، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا مولا وہ نہیں ہے۔ اگلی مثال ہے لعل لہ عذرا وانت تلوم، لعل لہ عذرا، ہو سکتا ہے اسے کوئی عذر ہو، وانت تلوم، اور آپ اسے ملامت کر رہے ہیں۔ یہاں لہو جو ہے اس میں ہو ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ ضمیر مجرور ہے بحرف جر، لام حرف جرہ کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ اور اس لیے انت تلوم، یہاں انت ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ السابقون هم الاولون، سبقت کرنے والے وہی اول ہیں۔ یہاں ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ ایانا یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں ہمارا، یہاں ایانا یہ ضمیر منصوب منفصل ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔